شک نہیں. اچھا جلال صاحب, کمنگ بیک, آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے میسیجز بھی جیل کے ذریعے مختلف دوستوں کے ذریعے ایکسچینج ہوتے رہے. آپ کا ایک انٹرویو بھی تھا جس کا میں نے آپ نے ذکر بھی کیا تھا اور پھر وضاحت بھی دی تھی کہ آپ جو پی ٹی آئی ہے اس کی اور فوج کے درمیان جو کٹی ہوئی ہے اس کٹی کو ختم کرانے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. شاید آپ نے رول کوئی پلے بھی کیا ہے, کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے رول اپنے طور پہ پلے کرنے کا سوچا تھا. نہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا اور نہ ہی مجھے فوج نے کہا تھا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ میں ایسے لٹکا ہوا تھا کہ جب میں عمران خان کو کوئی میسیج دیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید فوج کا نمائندہ ہے, فوج سے بات کرتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کا نمائندہ ہے. لیکن میں نے اس کو برداشت کیا کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک ایسی پارٹی جس کی فالوئنگ بہت ہے, عمران خان پر آپ کر سکتے ہیں اعتراض کہ ان میں کیا ہے اونچ نیچ, وہ الگ بات, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ریزونیٹ کر گیا ہے بہت بڑی تعداد میں عوام کے ساتھ. تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کو صرف عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہیے, عمران خان کے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے. فوج, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فوج کے بغیر کوئی ملک رہ سکے, اور خاص کر ہمارا جیسا ملک. اگر فوج کمزور بھی ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. فوج اور عوام کا ایسا رابطہ آپ سمجھیں کہ ایک کنیکشن ہے کہ فوج کوئی جنگ جیت نہیں سکتی عوام کے بغیر, اور عوام رہ نہیں سکتے پروٹیکٹڈ فوج کے بغیر. تو ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ چیز میرے ذہن میں ہے اور میں اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں دشمنوں کے جو پلان ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو اس لیے میری کاوش آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ رنگ لائے گی کہ دونوں طرف کو میں یہ پوری بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے بغیر, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. میں جب وہ عوام جو مس گائیڈ ہو کر فوج کو گالیاں دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, اور فوج کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے چکر میں آپ نے اتنے لوگوں کو اور کو جو مس ہینڈل کرتے ہیں بعض اوقات, اس رویے کو وہ ریویو کریں. تو دونوں طرف بات تو میری پہنچی ہوئی ہے. اب آپ دعا کریں کہ اللہ بہتر. لیکن آپ ذاتی طور پہ سمجھتے نہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اشتعال کا ایک ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے فوج یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر لوگوں نے کیا؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ سے میرا یہ رہا ہے, اور میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. اگر تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو جائے, اور وہ تحقیقات سامنے آنی چاہیے, آپ کو بھی نظر آنی چاہیے, مجھے بھی نظر آنی چاہیے. جب عمران خان کہتا ہے کہ میں نے یہ پلان نہیں کیا, مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے. عمران خان صاحب نے 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, بہت سارے جرنلسٹ تھے, میں ذاتی طور پہ تھا, اس میں جب ان سے پوچھا گیا خان صاحب سے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوا ہے, تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے سب کے سامنے کہا میں اس کی مذمت نہیں کرتا. انہوں نے سب کے سامنے کہا 10 تاریخ کی بات کر رہے ہیں, 10 تاریخ کی بات, اور انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ یہ بالکل نیچرل ہوا ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا اگر دوبارہ مجھے اس طرح گرفتار. وہ تو دیکھیں اس کی وہ بات یہ ہے کہ وہ تو اس وقت انہوں نے کی تھی. اس کے بعد انہوں نے 10,000 دفعہ یہ کہا ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. وہ تو اس وقت کہا نا جلال صاحب, وہ اس سن وقت لینا کہا میری جب بات, انہوں نے آپ دیکھا صحیح کہ کہہ رہے ہیں. جب اس طریقے سے ان کو مس ہینڈل کیا گیا تو انہوں نے ایک فوری رد عمل جو دیا وہ الگ ہے, لیکن جب سوچ سمجھ کر بات کی تو وہ الگ ہے. ان سب کو دیکھنا چاہیے نا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ غلط ہوا, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو لوگ ملوث ہیں ہم ان کو ڈس اون کرتے ہیں, آپ نے ان کو سزائیں دینی ہے دیں. اور میرا یہ نظریہ ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کر کے پراپر اور نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کے اور میرے درمیان جھگڑا ہے تو آپ تو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے نا, کوئی تیسرا آدمی کرے گا نا. تو جوڈیشل انکوائری کرائیں, پتہ لگا لیں. اگر ہوا ہے تو میں تو کہتا ہوں ٹانگ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی فوج پر اس طریقے سے حملہ کیا ہے, لیکن پتہ تو لگائیں کہ کنہوں نے کیا. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی جو تحقیقات ہیں یا ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں جی جب آپ کے پاس ثبوت موجود ہوں تو فوجی عدالتوں میں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ویسے تو وہ چونکہ فوج کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ جی ایسے تو کل کوئی اور ٹیررسٹ بھی حملہ کرے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررسٹ جو ہے کبھی بھی بغیر ہتھیار کے یا بغیر ایکسپلوسیو کے تو حملہ نہیں کرتا نا. اگر وہ حملہ تھا بھی, جو کہ میرا اپنا خیال یہ کہ وہ احتجاج کرنے گئے تھے اور اس کو پھر کچھ ایسے لوگوں نے جو شرارتی تھے, اب وہ کہاں سے آئے تھے, انہی کے تھے نہیں تھے. لیکن وہ مینٹلٹی بھی تو ہوتی ہے نا. جی وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تو پھر لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا کہ موب کو کہاں لے کے جانا ہے کہاں نہیں لے کے جانا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ غلطی تو یہ تو بلنڈر ہے نا ایک اس قسم کا. لیکن پھر ایکچوئل کام کیسے ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا, اس میں کون ملوث ہے, یہ وہ چیزیں میں کہتا ہوں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ایک چیز میں بتا دوں, کبھی بھی
ایسے معاملے کو آپ ٹیررسٹ اٹیک نہیں کہہ سکتے جس میں نہ ہتھیار ہے، نہ گولی ہے، نہ کوئی بارود ہے. تو اس کو ایسے ملانا کہ جی کل ٹیررسٹ حملہ کریں گے تو ہم پھر کیا کریں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو تو عام عدالتوں میں ہونا چاہیے، اور انف پروف موجود ہے فوج کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہوگا، ہم اس پہ اعتبار کرتے ہیں. وہ پروف لے آئیں. اور میں تو حیران ہوں کہ سزائیں کیوں نہیں دے رہے، کیوں مصر ہیں کہ ہم نے ضرور فوجی عدالتوں کے تھرو سزائیں دینی ہیں. 5 دن لگیں گے، آپ ان کو لگاتار مقدمے چلائیں، وہ ثبوت دے دیں، سزائیں دے کے فارغ کریں. اچھا جن صاحب، کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، اور 8 فروری سے پہلے سچویشن کچھ اور تھی، اور 8 فروری کے بعد کا پاکستان کچھ اور ہے. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہماری ملٹری کے اندر ایک تھنکنگ ہے کہ انگیج کیا جائے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں، میرا اپنا جو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں، تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہے، بہت زیادہ ایسے نہیں ہے. جیسے بیٹھک ہوتی ہے نا، بیٹھ کے بندہ لمبی بات کرتا ہے، وہ تو مجھے سہولت وہ نہیں ہے. فوج کبھی بھی پاکستان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتی. غلطی کر سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ پاکستان کے حق میں یہ اچھا ہے اور وہ غلط سوچ رہے ہوں. اس میں وہ چونکہ مشاورت بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، تو بعض اوقات وہ نہیں صحیح بیٹھتی یا کوئی مس گائیڈنس ہو جاتی. اس کا امکان تو ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ایسا ہو. لیکن یہ بالکل سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ جی فوج کسی کی لائن ٹو کر رہی ہے یا کسی اور ملک کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے. یہ بہت بھونڈے قسم کے آپ سمجھیں کہ الزامات ہیں. فوج آپ اور میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ابھی ہم نے چائے پی ہے اکٹھے، ابھی کھانا کھائیں گے، بھائی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ادھر سوچ رہے ہو ایسٹ کی طرف اور میں کوئی اور سوچ رہا ہوں؟ تو یہ الزامات والا میں تو معاملہ کہتا ہوں ختم ہونا چاہیے. اور یہ تب ختم ہو سکتا ہے اگر بیٹھیں. وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. یو ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک. لیکن یہ ماحول تو عمران خان صاحب نے بنایا. انہوں نے کہا جی میری حکومت امریکہ نے فارغ کی، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر جنرل باجوہ نے اور فوج نے فارغ کی. تو یہ ماحول جو ہے الزامات کا، وہ تو ابتدا خان صاحب سے نہیں ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو جو دوسرا شخص ہے جو کہ بڑا بھی ہو اور اس کے وسائل بھی زیادہ ہوں، اس کو جواباً ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے. میرے اپنے خیال میں یہ کمی ہوئی ہے. جب ایک طرف سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف سے ماحول کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو خراب ہی رہنے دیا گیا یا خراب ہی کرنے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سٹینڈ آف نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اگر لوگوں کو انگیج رکھتے اور صحیح بات بتاتے جیسے ہم جیسے لوگ بتاتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے کہ آپ نے ہدف بنایا عمران خان کو، بنا لیں، لیکن آپ کو یہ ہدف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے پیچھے جو لوگ عوام کھڑے ہیں ان کو بھی اب ہدف بنا لیں. یہ غلطی ہوئی ہے.